السلام علیکم جے کے ٹی وی کے ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت سے ملنے جا رہے ہیں جن کا ریاست کے اندر قانونی اور سیاسی حلقوں میں بڑا معتبر نام ہے۔ ہمارے سوالوں کے بے باک جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ سابق چیف جسٹس آزاد کشمیر جناب منظور حسین گیلانی صاحب ہیں۔ امید ہے گیلانی صاحب جس طرح آپ نے اپنے عدالتی فیصلوں میں میرٹ کا خیال رکھا، اسی طرح آج کے سوالات کے بے لاگ جوابات دیں گے۔ تو جسٹس صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال ہے، جب 13ویں ترمیم میں بلدیاتی الیکشن کا اختیار خود اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو دیا تھا، تو اب دوبارہ بلدیاتی الیکشن کمیشن تشکیل دینے میں کیا حکمت تھی؟ جبکہ پاکستان میں بھی ایک ہی الیکشن کمیشن ہے، یہاں اب بلدیاتی الیکشن کمیشن کی تشکیل کے لیے پیش کیا جانے والا بل بدنیتی اور عوامی حقوق کے مغایر نہیں تھا؟ جی بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے بھی موقع دیا اپنے ٹی وی چینل پہ بات کرنے کا، اور یہ انفیکٹ یہ جو چینل آپ کا ہے میں اس کو اکثر سنتا رہتا ہوں۔ یہ جو ہمارا ڈائسپورا ہے، یورپ میں بستا ہوا ڈائسپورا، ان کی یقینی طور پہ ایک آواز ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں ان کی آواز میں بھی اپنی آواز ملاؤں۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں، بات کیے میرے ساتھ۔ یہ جو 13th امینڈمنٹ ہے وہ آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن میں کچھ تقریباً 30 سال کے بعد ایک لینڈ مارک امینڈمنٹ ہوئی ہے، جس میں بہت سارے پروویژنز ایڈ کیے گئے ہیں، لیکن جو اس کی خاص پروویژن ہے وہ اے جے کے کونسل، جو ایک پیرلل گورنمنٹ تھی اے جے کے ایک، اور دوسری وہ اپنے آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان کی پراکسی گورنمنٹ بھی ظاہر کرتے تھے، دو، اور تیسری یہ کہ وہ نہ گورنمنٹ آف اے جے کے پاس جواب دہ تھے، نہ اے جے کے اسمبلی کے پاس جواب دہ تھے، اور نہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پارلیمنٹ آف پاکستان کے پاس جواب دہ تھے۔ ان کو ان کا قد کاٹ جو ہے اس لیول پہ پہنچا دیا گیا جس لیول پہ وہ ہونے چاہیے تھے، بلکہ اس سے بھی کم ہونے چاہیے، ان کو پھر بھی ممبر رکھا گیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی ممبرشپ کی بھی وہاں ضرورت ہے۔ اے جے کے گورنمنٹ ان پاکستان گورنمنٹ از سفیشینٹ، بس اتنی بات ہے۔ پاکستان گورنمنٹ کو اپنا پراکسی یا اپنا وکیل مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے جب خود ہی آپریٹ کرتی ہے؟ اب تین مرحلوں سے گزریں گے، اے جے کے گورنمنٹ کی پروپوزل بھیجے گی، کونسل کو بھیجے گی، کونسل گورنمنٹ آف پاکستان کو بھیجے گی، پھر کوئری ہوگی، واپس آئے گا، تو درمیان میں یہ اتنا خواہ مخواہ جو لمبا تردد رکھا تھا اس سے کٹ شاٹ کر کے انہوں نے بڑا اچھا کیا جو ترمیم کی، جس میں کونسل کے جو لیجسلیٹو پاور تھے وہ بھی لے لیے، اور جو کونسل کے ایگزیکٹو پاور تھے وہ بھی لے لیے، اور کونسل کے جو فائنینشیل پاور تھے وہ بھی لے لیے۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ اٹانومی اصل میں فائنینشیل اٹانومی ہوتی ہے، جس کے پاس فائنانس ہوں گے اور فائنانس پہ جس کا کنٹرول ہوگا وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر اٹانومی ایکسرسائز کرتے ہیں بنسبت اس اٹانومی کے جو ایڈمنسٹریٹو اٹانومی ہوتی ہے۔ لیکن ایڈمنسٹریٹو بھی پاور جب ساتھ ہوں فائنینشیل اٹانومی کے تو پھر زیادہ بہتر ڈلیوری ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے جو امینڈمنٹ کی گئی ہے، جو انہوں نے یہ جو پاور ایگزیکٹو اور اپنے فائنینشیل لے لی ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ نے، تو یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو امپاور کرنے کا بڑا سٹیپ ہے۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، 70 سے پہلے بھی 74 سے پہلے بھی ایسا ہی تھا۔ یہ فائنینشیل پاور اے جے کے گورنمنٹ کے پاس ہی تھے، ٹیکسیشن پاور اے جے کے گورنمنٹ کے پاس ہی تھے۔ یہ جب ایکٹ 74 بنا تو غالباً بنانے والوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ کونسل کا فنکشن کیا ہوگا، اس کے فنکشنز ڈیفائن اور ڈیزائن کرنے کے بغیر ہی یہ کیا گیا، اور اس میں یہ ہوا کہ جو تکڑی پارٹی تھی اس نے اختیارات سنبھال لیے، اس نے حالانکہ یہ فائنینشیل پاور جو ہیں یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس ہمیشہ رہے، تو یہ وہ سنبھال نہیں صحیح تھی لیکن ان کو سنبھال لیے، تکڑی پارٹی تھی وہ۔ یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہم آپ کی رائے جاننا ہاں، چاہ رہے ہیں۔ میں بتاؤں گا آپ کو، الیکشن کمیشن بھی ان میں سے ایک پروویژن ہے، باقی خصوصی طور پہ یہ تھے۔ الیکشن کمیشن ان میں ایک پروویژن ہے کہ بھئی جو الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کا ہوگا وہی آزاد کشمیر اسمبلی کے الیکشن بھی کروائے گا، پریزیڈنٹ کے الیکشن بھی کرائے گا، اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی کروائے گا۔ تو یہ فار دا فرسٹ ٹائم انہوں نے پاور کانسٹیٹیوشن میں رکھا۔ پاکستان میں بہت پہلے سے ہے، الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہی کنٹرول کرتا ہے ان پاورز کو، اپنے لوکل گورنمنٹ کے پاور کو وہی کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ پاور انہوں نے دینے کے بعد اچھا کیا، بہت اچھا قدم تھا، کیونکہ ملک میں ایک ہی الیکشن کمیشن ہوتا ہے، دو الیکشن کمیشن نہیں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ الیکشن کمیشن بنایا، اور ایک اتھارٹی ہائر فورم پہ، ہائر پیڈسٹل پہ چلی گئی ہے، تو اس کے جو الیکشن ہوں گے
اس کی کریڈیبلٹی کوئی ہوگی، اس کے کنٹرولنگ اتھارٹی زیادہ ہوتی، جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بیک گراؤنڈ پہ بڑا ایکسپیرینس ہے، ان کے بیک گراؤنڈ پہ ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے، ان کے بیک گراؤنڈ پہ کوئی کارکردگی ہوتی ہے کہ جس کی بنا پہ الیکشنز کو بھی کریڈیبلٹی مل جاتی ہے. تو یہ پاور انہوں نے دے کے، تو جب یہ الیکشن کمیشن یہاں پچھلے 30 سال سے بلدیاتی الیکشن ہوئی نہیں، تو جب لوگ ایکٹیویٹ ہو گئے، عدالتیں ایکٹیویٹ ہو گئی، پھر الیکشن کمیشن بھی ایکٹیویٹ ہو گیا، تو انہوں نے جب لوگوں نے پٹیشنز کی، پھر سپریم کورٹ میں اپیل ہوئی، تو انہوں نے ایک ڈیڈ لائن مقرر کر دی اس کے الیکشن کے لیے. تو جبکہ پارٹیاں تیار نہیں تھیں اس کے لیے، حالانکہ پہلے ساری پارٹیاں شور مچاتی تھی کہ بھی ہم الیکشن کروائیں گے لوکل باڈیز کا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ الیکشن کمیشن سیریس ہو گیا ہے، جوڈیشری سیریس ہو گئی ہے، تو ان کو پھر مطلب کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیا کریں. تو وہ چونکہ اس میں جو نمبرداری ہوتی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا جو کہ سپریمیسی ہوتی ہے، فائنانس کی ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، جی ممبران اسمبلی کے پاس اپنے اپنے حلقوں میں کام کروانے کے نام پہ فنڈز ان کو الوکیٹ کیے جاتے ہیں. ابھی تو تقریباً 5 کروڑ روپے کا سالانہ فنڈ ہے شاید. مجھے ایگزیکٹ فگر کا پتہ نہیں ہے، لیکن جتنا بھی لوکل اداروں کے اندر جس کو جتنا کام ہونا ہوگا وہ سارے فنڈ اس کو ملتے تھے ممبر اسمبلی کو. تو اس کی وجہ سے اس کی ایک امپارٹنس بھی بن جاتی تھی، اس کی ایک ویلیو بھی تھی اور نیوسنس ویلیو بھی تھی. جس کو چاہتا وہ oblige کر سکتا تھا، جس کو چاہتا تھا کہ وہ ڈسکارڈ کر سکتا تھا. تو جب انہوں نے دیکھا بھی ہمارے ہاتھ سے یہ بات جاری ہے، جب لوکل لوگ کونسل کے ممبر بنیں گے تو ووٹروں تک پہنچنے کے لیے پھر ان کو ان کے ذریعے پہنچنا پڑے گا، لوگ ان کا انفلوئنس ہوگا، اسکیمیں وہ بنائیں گے، ڈیولپمنٹ کے کام وہ کریں گے، اور بہت سارے عدالتی کام جو ہیں وہ بھی لوکل کونسل کے پاس ہوتے ہیں. تو یہ ان کو ناگوار گزرا، تو جس کی بنا پہ انہوں نے سیریس ہو گیا کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس تناظر میں پرائم منسٹر صاحب نے اسمبلی میں بھی بیان دیا، میں نے بھی ان کا بیان سنا. تو وہ اپنا بات اصل میں یہ ہے کہ جس کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاور ہوتا ہے، ایگزیکٹو پاور بھی ہوتا ہے، اس کو بات کرنے کا جو ہے نا وہ اس کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے. اس اتھارٹی کو ایسرٹ کرتا ہے یا تو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کرتا ہے تو یا زبان کے ذریعے کرتا ہے. تو اگر زبان کے ذریعے کوئی آدمی مطلب لیٹ گیا اس کی تڑی سن کے، تو پھر تو گیا وہ ختم ہو جائے گا، تو اسی طریقے سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر ایگزیکٹو طریقے سے یا لیجسلیٹو طریقے سے کریں گے. یہ جو ترمیم انہوں نے پیش کی تھی اس کو واپس لینے کی، یہ تو بیسیکلی کانسٹیٹیوشن کی سکیم کے خلاف تھی. یہ کوئی کانسٹیٹیوشن کی سکیم یہ ہے کہ ایک الیکشن کمیشن ہوگا، 2 الیکشن کمیشن نہیں ہوں گے. اگر تو آپ بلدیاتی الیکشن کمیشن اور بنائیں گے، اسمبلی کے الیکشن کمیشن اور بنائیں گے، تو اس کا مطلب ہے آپ 2 متوازی نظام قائم کر دیں. یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے 2 ہائی کورٹ قائم کر دیں، ایک ہو گیا مظفر آباد ڈویژن کا، ایک ہو گیا میرپور ڈویژن کا، یا ایک ہو گیا یا مقیم مہاجر پاکستان یا ڈائسپورا کے لیے رکھ لیں. یہ تو کوئی بڑا مطلب فضول قسم کی ایکسرسائز. یہ رائے ہماری نظر سے گزری ہے. یا تو دوسری یہ کہ بھئی آپ کہیں گے کہ بھئی جی سپریم کورٹ بھی ہم 2 بنائیں گے، ایک سپریم کورٹ جو ہے کانسٹیٹیوشنل کام کرے گی، دوسرے سپریم کورٹ جو اپیلوں کا کام کرے گی. تو یہ تو مطلب ملک ایک ایسا سسٹم پیدا کرنا ہے، انارکی پیدا کرنی ہے جو ان بیکمنگ تھی. اچھا ہوا پرائم منسٹر نے بڑی سخت الفاظ میں بڑا میسج کنوے کیا، اس نے کوئی شک کی بات نہیں ہے. ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اداروں کی اپنی اپنی حرمت ہوتی ہے، ایگزیکٹو اتھارٹی کی اپنی حرمت ہے، اس کو بھی بلیٹل نہیں کرنا چاہیے، نہ جوڈیشری کو کرنا چاہیے، نہ الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے. لیکن الٹیمیٹ اتھارٹی جو ایگزیکیوشن کی ہوتی ہے، جوڈیشری اور اس کے پاس ہی ہوتی ہے، ان کو بلیٹل کرنے سے حکومتوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. جی ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی سر، عدلیہ کے حوالے سے چونکہ آپ ریاست کے اندر اعلیٰ ترین عدلیہ کے عہدے پر فائز رہے ہیں ماشاء اللہ سے، تو عدلیہ کے حوالے سے کچھ عوامی شکایات ہیں. یہ بڑا سخت سوال ہے گیلانی صاحب، پلیز. ہم آپ سے امید کریں گے کہ آپ اس کا جواب عوامی مفاد اور عوام کی جو رائے بنی ہوئی ہے اس کو مد نظر رکھ کر دیں. پلیز. ایک سابق چیف جسٹس صاحب پہ فیک ڈگری کا الزام تھا، مگر عدالت نے اس بابت پٹیشنر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی تھی، جبکہ ثبوت بھی عدالت کو فراہم کر دیا گیا تھا. کیا اعلیٰ عدلیہ کے ججز اپنے خلاف پیش کردہ ثبوتوں کے باوجود جواب دینے کے پابند نہیں ہوتے؟ کیا یہ رویہ اعلیٰ عدلیہ پر سے عوامی اعتماد کو ختم کرنے کا سبب نہیں بن رہا؟ مجھے سچی بات ہے کہ اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ کس چیف جسٹس یا کس جج کے خلاف ایک ڈگری کی بات تھی. کچھ وکیلوں کے خلاف تھی، ان کے کوئری بھی ہوئی، سارا کچھ چلتا رہا، ان کا ٹھیک بھی ہو گیا معاملہ، اس کا کوئی لوگوں کو بلیک لسٹ کر دیا گیا.
لیکن یہ ججز کے بارے میں کوئی کیس چلتا تھا بخدا مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. لیکن اگر ایسی بات ہے کہ فیک ڈگری پروڈ ہے اور فیک ڈگری تھی یا کوئی ایسی چیز تھی کہ جو جج کے کنڈکٹ کے خلاف ہے، اس کی کوالیفیکیشن کے خلاف ہے، تو پھر اس کی انکوائری ہونی چاہیے تھی. اگر کورٹ نے اس کو ادروائز کوئی فیصلہ کر لیا تھا، ہائی کورٹ نے کیا تھا تو سپریم کورٹ کے پاس جانا چاہیے تھا، سپریم کورٹ نے کیا تھا تو اس کا لیجسلیٹو فنکشن ہو سکتا تھا، قانون سازی کے ذریعے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا. آپ کے پاس احتساب کمیشن ہے، احتساب کمیشن کو کیس ریفر کیا جا سکتا ہے انکوائری کے لیے. انکوائری کر کے جب وہ رپورٹ دیتا، اس کے بعد پھر جوڈیشل کمیشن بیٹھتا اس کا فیصلہ کرنے کے. جوڈیشل کمیشن ہائر فورم ہے ججوں کے کنڈکٹ کو دیکھنے کے لیے. یہ فیک ڈگری کا جو کیس ہے ججوں کے کنڈکٹ سے ریلیٹ کرتا ہے، اور اگر کسی کورٹ نے اس کا غلط فیصلہ کیا ہوا ہے اور ایگزیکٹو سمجھتی ہے کہ فیصلہ ان کے ریکارڈ کی روشنی میں غلط ہے، تو وہ اپنی کسی ایسی ایجنسی کو بھیج سکتے ہیں جو انڈیپینڈنٹلی اس کی انکوائری کرے. کورٹ تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف انکوائری نہیں ہوتا ہے، وہ تو کورٹ آف لا ہوتے ہیں تو یا کورٹ آف اپیل ہوتے ہیں. تو ان کو انکوائری کرنا تو صرف ٹرائل کورٹ کا کام ہے، انکوائری کرنا ایگزیکٹو اتھارٹیز کا کام ہے. یہ معاملہ ان کو سپرد ہونا چاہیے تھا. اگر ایسی کوئی بات ہے ریئلی انفارچونیٹ، آج بھی ہو سکتا ہے اور ریٹراسپیکٹو فیکٹ اس کو دے سکتے ہیں، کوئی لیجسلیشن کر سکتے ہیں ایسی بارے میں. تو یہ ویری انفارچونیٹ اگر کوئی ایسی بات ہے. چودھری ابراہیم ضیاء صاحب جو ہمارے سابق چیف جسٹس ہیں، ان کے خلاف یہ کیس تھا، ان پہ الزام تھا. ہمیں ابھی بھی اس چیز پر یقین ہے کہ جو شخص چیف جسٹس کے عہدے پر پہنچا ہے، شاید اس کے خلاف یہ مذموم کوشش کی گئی کہ اس عہدے کو بدنام کیا جائے، اس شخصیت کو بدنام کیا جائے. لیکن اس کا یہ طریقہ کار قطعاً نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے خلاف کہیں کچھ چیز ریکارڈ پہ آئی ہے، آپ اس کی تحقیقات کرنے کے بجائے شکایت کنندہ کو ہی رگڑا لگا. نہیں دیکھیں، بات ہے اگر کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے کسی کو بدنام کرنے کے سارا کچھ کیا گیا ہے، یہ تو انفارچونیٹ ہے. جی ہاں، لیکن اگر ٹھوس ثبوت آپ کے ساتھ موجود ہے، اس دو ثبوت کا اس کا ازالہ اور فورم بھی ہے، ایگزیکٹو اتھارٹی کے پاس انکوائری کے فورم ہے، اس پہ ہو سکتا تھا. لیکن یہ کہ مجھے نہیں پتا پھر اب کورٹ کا فیصلہ کس کورٹ نے فیصلہ کیا اور کیا فیصلہ ہوا، فیکٹس اس کے کیا تھے. اگر ویری پروڈ فیکٹ ہیں تو ایسی ہم نے ایک اپنا جج صاحب کے ساتھ ایسا اس کا معاملہ ایسا تھا، لوور جوڈیشری میں تھا، اس کو فارغ کر دیا تھا، بس ختم ہو گئی تھی بات. کیونکہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی ہضم نہیں کر سکتا ہے، جی تو یہ ناقابل ہضم بات ہو سکتی ہے اگر ایسی بات تھی. لیکن مجھے چونکہ پتہ نہیں ہے سارے فیکٹ کا، تو میں ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے اس کو. جسٹس صاحب، کیا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو پاکستان کا آئینی صوبہ بنانے کی UN ریزولوشن اجازت دیتی ہیں، اور اس کے مسئلہ کشمیر پر وسیع تناظر میں کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو اسٹیٹس یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کے تحت ہے، وہ ایک اپنا لوکل اتھارٹی ہے. اگر اس کو لوکل اتھارٹی بنا دیں تو وہ اصل میں سپریٹ UN ریزولوشنز کا وہی ہے کہ اس کو لوکل اتھارٹی بنائیں. لوکل اتھارٹی کی جیسی انہوں نے کاربل نے جو ایکسپلینیشن دی ہے کہ لوکل اتھارٹی کے پاس وہ تمام اختیارات ہوں گے جو اس کو سیاسی، انتظامی اور قانونی آزادی دیں، وہ لوکل اتھارٹی ہوتی ہے. تو یہ اس وقت جو سسٹم ہے یہ لوکل اتھارٹی کی تعریف میں نہیں آتا ہے. اب پاکستان نے ایک سسٹم ڈیزائن کیا ہے، یہاں کے سیاستدانوں نے، لیڈروں نے اس کے ساتھ اتفاق کیا، وہ سسٹم چلتا ہے. لیکن میرے نقطہ نظر سے وہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے مطابق نہیں ہے. بالکل اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے. اب اگر یہی سسٹم چلنا ہے، لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو اس کو کسی نظم کے تحت آنا چاہیے. نظم یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن ہو، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کے جو پاورز ہیں وہ باقی صوبوں کے برابر دے دیے جائیں. جس طرح 18ویں ترمیم ہے، 18ویں ترمیم میں اس میں پاکستان کے صوبے اتنے بااختیار ہو گئے ہیں جتنے ہندوستان کے صوبے نہیں ہیں. اگر وہ اختیارات آزاد کشمیر کو دے دیے جائیں، ایڈڈ ود دیٹ ان کا ڈسپیوٹڈ کریکٹر بھی باہر رکھا جائے اور آئین میں لکھا جائے کہ یہ ساری ارینجمنٹ جو ہے یہ عارضی ارینجمنٹ ہے، یہ اس وقت ختم ہو جائے گی جب ریاست جموں کشمیر کے لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے یا خود مختار رہنا ہے. اور یہ آئین میں یہ بات لکھ دی جائے پاکستان کے آئین میں، تو وہ ایک سسٹم بن جائے گا. اس وقت کوئی سسٹم نہیں ہے یہاں. گورنمنٹ آف پاکستان کا یہاں جو ہے ایک لوگوں کی مرضی ان کے ایکسیپٹنس کے تحت چل رہا ہے، کسی کانسٹیٹیوشن کے تحت نہیں چل رہا ہے. میری رائے یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت آنا چاہیے.
اگر یہاں پاکستان کی گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے، بہت سارے ادارے یہاں کام کرتے ہیں، اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں ہم اسمبلی وہاں پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں، سپریم کورٹ پاکستان میں آواز اٹھائیں، دنیا میں آواز اب لوگ سنیں گے. ایک دوسرا یہ ہے کہ کشمیر کے ایشو کے بارے میں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ جب کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کریں گے تو شرائط ان کی مرضی کے مطابق طے کی آپ آرٹیکل 257 کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جس وقت کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کریں گے تو الحاق کی شرائط ان کی مرضی کے مطابق طے کیجیے. بالکل ٹھیک بات ہے، ان کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے. تو جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کا بھی تو کوئی فیصلہ کرنا ہے نا. جس طرح عدالتوں میں کیس جاتا ہے تو جب تک کہ حتمی فیصلہ نہیں ہوتا ہے تب تک عدالتیں انٹرم ریلیف دے دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہ اس طریقے سے چلائیں آپ یا اس طریقے سے نہ چلائیں آپ. وہ فیصلہ دیتی ہیں، وہ حتمی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، وہ بھی حتمی فیصلے کے تابع ہوتا ہے. میرا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ آزاد کشمیر کو جب تک کہ یہ حتمی فیصلہ نہیں ہوتا ہے یو این ریزولوشنز کے تحت، آزاد کشمیر کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں کسی نظم کے تحت لایا جائے تاکہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو پارلیمنٹری فورم پہ ٹیک اپ کر سکیں، سپریم کورٹ پاکستان میں ٹیک اپ کریں. ہماری اٹانومی جو ہمیں مل جائے گی 18th امینڈمنٹ کے مطابق جو پاکستان کے ہوئی ہے اس کی گارنٹی جو ہے نا سپریم کورٹ پاکستان اور پارلیمنٹ آف پاکستان بن جائے گی. اس وقت اس کی گارنٹی کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس جو اٹانومی ہے. ٹھیک ہے. جسٹس صاحب، بیانات دینا اور سوالات کے جوابات کے اندر اسپیشلی کشمیریوں کو ان کی مظلومیت بیان کر کے لوگ اس کو کیش کروانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں آج آپ سے ایک سچے کشمیری اور کشمیریوں کا درد رکھنے والے، جو خود کشمیری ہے، جو اس مصیبت سے گزرا ہوا شخص ہے، میں آپ سے ایک سچی رائے پوچھنا چاہتا ہوں. کیا تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے آزاد کشمیر کی حکومت اور سیاسی قیادت اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا رہی ہے؟ دیکھیں، آزاد کشمیر کی حکومت کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. سچی بات ہے کہ ذمہ داریاں کا تعین آئین کرتا ہے. جی. آئین کے تحت آزاد کشمیر کے گورنمنٹ کا تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کوئی رول نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے. ایز پر کانسٹیٹیوشن. ایز پر کانسٹیٹیوشن. جب آپ گورنمنٹ کی بات کریں گے تو گورنمنٹ کانسٹیٹیوشن کے تحت جائے گی. جی. گورنمنٹ آؤٹ آف کانسٹیٹیوشن نہیں جائے گی. جی. کشمیر ایشو جو ہے اٹ از ریگولیٹڈ بائی دا UNCIP ریزولوشنز، اور UNCIP ریزولوشن آزاد کشمیر گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کے اختیار میں. یہ کانسٹیٹیوشن میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا جائے گا، گورنمنٹ آف آزاد کشمیر اور دا اسمبلی آف آزاد کشمیر شیل ہیو نو جورسڈکشن ود رسپیکٹ ٹو دا UNCIP ریزولوشنز، ڈیفینس، کرنسی، کمیونیکیشن اینڈ فارن افیئرس. تو اس لیے آزاد کشمیر گورنمنٹ کا تو کوئی رول اس میں نہیں ہے. اب یہ زبانی طور پہ کہتے ہیں بیس کیمپ ہے فلانا فلانا ہے، ٹھیک ہے، اپنے من کو خوش کریں، لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں ان کی اسی لیے جذبات میں نے کو. اس سوال میں ایک چیز اور آپ کے ساتھ رکھی ہے. ایک حکومت ہے، آپ نے بتا دیا کہ حکومت آئین اور قانون کے تابع چلتی ہاں، ہے، اس کے پاس کوئی رول نہیں. لیکن جو اس کے پاس سیاسی قیادت آپ ہے کیا وہ اس کے لیے رائے مہر نہیں کر ہاں، سکتی؟ سیاسی قیادت جو ہے اس کا رول بنتا ہے. سیاسی قیادت نے ایک بے سوادہ قسم کا نعرہ لگا کے رکھا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. ضرور بنے گا، میں چاہتا ہوں ہندوستان بھی پاکستان بن جائے، اس میں کوئی، مجھے بڑی خوشی ہوگی ساری بات کی، لیکن اس کے لیے کوئی قدم اٹھانا پڑے گا نا. آپ کے پاس سلامتی کونسل کی درجنوں قراردادیں ہیں، سلامتی کونسل کی، اور اس زمانے کی ہیں جس زمانے میں پاکستان نیا نیا پیدا ہوا تھا، انڈیا پاکستان میں کشمیر کے جھگڑا پیدا ہوا تھا، اس زمانے کی قراردادیں ہیں. انڈیا نے مانا ہوا ہے، دنیا نے اس کو مانا ہوا ہے، پاکستان نے مانا ہوا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کی خاطر آپ ہر حربہ استعمال کر سکتے تھے. آپ کے یونائٹڈ نیشنز نے یہ اختیار بھی دیا ہے لوگوں کو کہ جو اپنے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے وہ بندوق بھی اٹھا سکتے ہیں. بندوق اٹھانے کے لیے کوئی ہمت کر کے سامنے آتے ہیں نا. اب یہ چوری چھپے جناب کہ ادھر لوگ داخل کر دیے، ادھر لوگ داخل کر دیے، یہ تو کشمیر کا آج کی کوئی خدمت نہیں ہے نا. یہ تو پاکستان کی پوزیشن بھی امبیرس کرنی ہوتی ہے انٹرنیشنل لا. کشمیریوں کو ایز اے پراکسی کشمیری کریں جو مرضی کریں، نہیں، ان کو پراکسی سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں پاکستان کا یا ہندوستان کا. اس وجہ سے وہ اس وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ بھائی کشمیریوں کے یہ پاس ان کے پاس یہ پاور نہیں ہے، ان کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. یہ مصیبت ہے نا اس کی. اس لیے سیاستدان اس میں موضوع میں ان کو جو مورد الزام ٹھہراؤں گا کہ سیاستدان یہ زبانی کلامی جمع خرچ کرتے ہیں، کچھ بھی ان کا اختیار اس سارے سلسلے میں نہیں ہے. 5 اگست 2019 کو بھارت نے جو اقدام کیا پاکستان بھارت کو سفارتی سطح پر
اور عالمی برادری کے سامنے کاؤنٹر کر پایا؟ اس حوالے سے پاکستان نے جو کردار ادا کیا، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، پاکستان نے جو کردار ادا کیا، جو مطلب ہے بات چیتی کے ذریعے کر سکتا تھا، ظاہر جی بات ہے کہ بندوق کے ذریعے تو نہیں کر جی، سکتا تھا، بھرپور کیا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا اثر کوئی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے میں سر؟ بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی پوزیشن کمزور ہے، مالیاتی، سفارتی؟ ہر لحاظ سے کمزور ہے۔ پاکستان کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی ریاست کے مضبوط ہونے کے لیے اس کا پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہونا چاہیے، اس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ پاکستان میں ساری سیاسی جماعتیں اسلام آباد کی کرسی کی طرف لگی ہوئی، وہ پاکستان کی طرف نہیں ہے، ان کا آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے، نمبر ون۔ تو یہ پولیٹیکل ڈس ایرا کی وجہ سے پاکستان کوئی آگے بڑھ نہیں رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان اقتصادی ترقی نہیں کر رہا ہے۔ اور پھر دوسرا فیکٹر اس کا ہے کہ اقتصادی بدحالی ہے۔ پاکستان میں اقتصادی بدحالی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ کافی سارے دنیا کے جو مالیاتی ادارے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ بھئی اب یہ بینک رپسی کے لیول تک بھی ڈیفالٹ لیول تک بھی پہنچ گیا ہے۔ جب جس ملک کی اقتصادی حالت مجبور نہ ہو، اس کی سفارتی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی اقتصادی حالت مضبوط نہیں تھی، اللہ ایسا کسی نے بات نہیں سنی ہے۔ وہ اقتصادی سفارتی جو کچھ بس عمران خان نے اسمبلی میں جا کے تقریر کی گھنٹہ بھر، بہت اچھی تقریر کی اور بہت اچھا بولا کشمیر کے بارے میں، اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکتا تھا وہ، گھنٹہ بھر بولا۔ یہاں بھی لوگوں نے ڈیمانسٹریشن کی، شور شرابے کیے، اپنا یونائٹڈ نیشن کو جو ہے سیکورٹی کونسل کا ہیومن رائٹس کا کمیشن ہے، انہوں نے شور اٹھایا، دنیا ساری نے شور اٹھایا جو ہیومن رائٹس کے ہیں۔ لیکن یہ کہ پاکستان گورنمنٹ کی کسی نے سپورٹ نہیں کی، انہوں نے سپورٹ کشمیریوں کی کہ ان کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ پاکستان کے کاز کی کسی نے سپورٹ نہیں کی، سب نے کہا جی آپس میں بیٹھ کے معاملہ طے کریں۔ تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سفارتی اثر نہیں ہے پاکستان کا، اور سفارتی اثر جو ہے وہ اقتصادی مضبوطی سے پیدا ہوتا ہے، اقتصادی مضبوطی جو ہے وہ سیاسی استحکام سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ کیا یہ 75 سال کی جو ہماری ناکام مشق ہے کشمیر کے اوپر، اس میں ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ہم اس کو مذہبی بنیادوں پر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، ایک تو خود کشمیر کے اندر ہماری پوزیشن کمپرومائز ہوگی، کیونکہ کشمیر مسلمانوں کا نہیں ہے صرف، کشمیر کے اندر بہت قومیں آباد ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ان سب کا سٹیک ہے، اور وہ اس ملک، اس ریاست کے برابر کے شہری ہیں۔ اگر ہم اسے مذہبی بنیادوں کے بجائے عالمی دنیا میں بطور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے جو وہاں پہ ہندوستان کر رہا ہے، اس ایشو پہ اس کو آگے لے کر چلیں، تو کیا ہمیں کامیابی نہیں ملے گی؟ سلامتی کونسل کی قراردادوں کا تقاضا بھی یہی ہے، اس میں تقاضا یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان یا لہٰذا پاکستان کے ساتھ جائیں، یہ ہندو ہیں یا یہ ہندوستان کے ساتھ جائیں، اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں کچھ پتہ نہیں لگ سکتا ہے کہ یہاں لوگ ہندوستان کے حق میں بھی ہیں، پاکستان کے حق میں بھی ہیں، خود مختار کے حق میں بھی ہیں۔ پریڈامننٹ میجارٹی جو ہے مسلمانوں کی ہے، تو انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت ان کو پاکستان کے ساتھ جانا چاہیے تھا، لیکن کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے۔ اس کنفیوژن کا حل اس میں انڈیپینڈنس ایکٹ میں ہی پرووائڈ کیا گیا ہے کہ جب ایسا کنفیوژن ہو تو وہ لوگوں کو ریفر کیا جائے گا رائے شماری کے لیے، تو وہاں کسی ہندو یا مسلمان کے لیے ریفر نہیں ہوگا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کی پریڈامننٹ میجارٹی جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے، ہندوؤں کی کوئی بھی نہیں ہے، ہندو لوگ پاکستان کے حق میں نہیں ہیں۔ اس طرح مسلمان جو لوگ ہیں وادی کشمیر کے کم از کم ان میں سے ایک آدمی بھی ہندوستان کے حق میں نہیں ہے، پاکستان کے خلاف بھی نہیں ہے، لیکن ان کا اپنا ایک پوزیشن ہے، وہ کہتے ہیں ہم خود مختار رہیں گے، ٹھیک ہے، وہ تو اپنی ان کی پوزیشن ہے، لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، بہت انفارچونیٹ ہے یہ کہ ہم نے اس کو فرقہ وارانہ رنگ دے دیا۔ بنیادوں پر اب فرقہ وارانہ رنگ کی وجہ سے ہندوستان فرقہ پرست ہو گیا۔ یہ جو ابھی مودی جو کچھ کر رہا ہے، مودی نے اب سوائے لفظ سیکولر اس نے نہیں کاٹا اس میں سے، باقی سارا وہ ہندو جمہوری روایت کا اس نے وہاں پہ چہرہ مسخ کر دیا۔ آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پریکٹس وہاں پرویل کر رہی ہے، اور پریکٹس جو ہے وہ ساری ہندوتوا کی پریکٹس ہے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور اس میں مطلب ہے جو کچھ ہم نے کیا کشمیر میں، جو جس چیز کو ہم نے شے دی ہے، تو ہم اس میں ہم بھی برابر کے شریک۔ جسٹس صاحب، وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب نے قوم پرستوں پر جو راہ سے فنڈ لینے کا الزام لگایا، کیا وزیر اعظم کے اس بیان سے آپ متفق ہیں، اور یہ بیان اس منصب پر بیٹھی ہوئی شخصیت کو زیب دیتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو اس نے کسی انفارمیشن کی بیس پہ لگایا ہے تو ان کا ٹرائل کرنا چاہیے۔ اگر خواہ مخواہ بیان دیا ہے تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے، وزیر اعظم کے منصب کے تقاضے اس کے خلاف ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کے خلاف کوئی ثبوت ہے ان کو ٹرائل پیش کریں۔
سرکاری سطح پر قوم پرستوں کے خلاف اس قدر منفی جذبات کا اظہار کیوں کیا جاتا ہے، جبکہ سب سے بڑے قوم پرست لیڈر محترم یاسین ملک صاحب کو آزاد کشمیر اور پاکستان کی سرکار بھی ہیرو مانتی ہے، جبکہ ان کے سپورٹرز کو راہ کا ایجنٹ کہا جاتا ہے؟ کیا یہ طرز عمل سیاسی تربیت کا فقدان اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش ہے؟ دیکھیں یہ اب قوم پرستی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو قوم پرست نہ ہو، انکلوڈنگ مائی سیلف، میں بھی قوم پرست ہوں، لیکن میرے قوم پرستی کا جو اس کا جو معیار ہے یا اس کی جو سمت ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ یاسین ملک کی ڈیفرنٹ ہے، آپ کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن بیسک یونٹ جو ہوتا ہے قوم پرستی ہوتا ہے۔ قوم پرستی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میں اپنے بچوں کا خیال رکھوں گا، بچوں کے بعد اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھوں گا، اس کے بعد اپنے محلے والوں کا خیال رکھوں گا، پھر شہر والوں کا خیال رکھوں گا، صوبے والوں کا خیال رکھوں، پھر ملک کا خیال رکھوں۔ یہ قوم پرستی ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ اگر اپنے شہر کے لیے اپنے صوبے کے لیے کر رہے ہیں تو کوئی برائی نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب ان کی بھی ایک دیکھیں قوم پرستوں کی بھی ایک بڑی انفارچونیٹ ان کے ساتھ ایک بات ہے، یہ ریاست جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں، ہندوستان کے حق میں بات نہیں کرتے ہیں۔ جی، یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان کے ساتھ علاقہ کو، یہ کہتے ہیں آزاد کریں ہمیں، ہم پھر فیصلہ کریں گے، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم آزاد اور خود مختار رہیں۔ ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے خلاف تو بات نہیں ہے نا۔ اب یہ پاکستان کا ساتھ رہنا یا نہ رہنا یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، لوگوں کی رائے ہے، کوئی رہتا ہے پاکستان کے نہیں رہتا ہے۔ لیکن قوم پرستوں کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قوم پرست جو ہے نا، جب یہ شعلہ بیانی میں اور جب یہ بیان بازی میں جذبات میں آ جاتے تو گالی گلوچ تک اتر جاتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ وہ کریں، کوشش کریں، اختلاف رائے آپ کا حق ہے، لیکن تہذیب کے دائرے میں اختلاف رائے آپ کا حق ہے، ضرور کریں آپ، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ اس طریقے سے استعمال کریں کہ ہندوستان کی پوزیشن مضبوط نہ ہوتی جائے۔ اس طرح کرنے سے ہندوستان کی پوزیشن مضبوط ہوتی جا رہی ہے کہ جب آپ ہی اپنے اداروں کے ساتھ ٹکرا جائیں، ایسے اداروں کے ساتھ جو آپ کے ہمدرد ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ہمدرد ہیں، اور ایسی جگہ بیٹھ کے جو جگہ ابھی ڈسپیوٹڈ ہے، آپ کی پوزیشن کوئی نہیں ہے، تو اگر ان کے ساتھ ٹکرا جائیں تو اس سے ہندوستان کو تکمیل ملتی ہے، ان کو مضبوطی ملتی ہے۔ اس لیے ان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو کہتے ہیں قوم پرستی، یہ خود مختار کشمیر کے کہہ رہے ہیں، تو ایک آفیت سے تو بات پڑی ہوئی ہے، دنیا میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، لہریں چل رہی ہیں، اس سے یہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ 75 تک تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، 71 کے بعد یہ بات پیدا ہوئی، جب مشرقی پاکستان کا سقوط ہوا اس کے بعد یہ بات پیدا ہوئی، اور یہ بھی پار بہت کم تھی، یہاں زیادہ ہو گئی تھی۔ میں چونکہ پار بھی رہا ہوں، مجھے پتہ ہے پار کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہاں ہندوستان سے آزادی کا مطلب پاکستان ہی تھا اور کوئی بات نہیں تھی۔ تو بہرحال آپ چونکہ وقت کافی گزر گیا ہے، لوگوں کے ذہن میں نئی نئی باتیں آ گئی ہیں، کسی کے فیلئر کی وجہ سے، کسی کی کامیابی کی وجہ سے لوگوں کے ذہن بدلتے جا رہے ہیں۔ جسٹس صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر کو زندہ رکھنے میں قوم پرست جماعتوں کا کس حد تک کردار ہے؟ تحریک آزادی کشمیر کو زندہ رکھنے میں کسی کا کردار نہیں ہے سوائے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے۔ اگر سلامتی کونسل کی قراردادوں نے پہلے میں دیکھیں، ایک قانون کے طالب علم سے عزیز صاحب کو کہوں گا کہ جو مہاراجہ نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا، اس الحاق کو پہلے تو گورنر جنرل آف انڈیا نے نہیں مانا کہ بھئی یہ الحاق جو ہے یہ لوگوں کی مرضی جب تک نہیں پوچھی جائے گی تو یہ نہیں مانو گے آپ۔ پھر سلامتی کونسل بھی یہی کہا، اس لیے پاکستان کا موقف بھی یہی تھا، دنیا کے موقف بھی تھے، سب سے بڑا کریڈٹ تو ان کو جاتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اب یہ اس کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو پاکستان چونکہ سفارتی لحاظ سے کوئی ڈیلیور نہیں کر سکا، کوئی ڈیلیور نہیں کر سکا سوائے کہ ابتدائی سالوں میں جو سلامتی کونسل کی قراردادیں ہو گئی ہیں وہ یہ، تو یہ اس میں جو ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ انہوں نے پیدا کی ہیں، قوم پرستوں نے پیدا کی ہیں، ایکٹیویٹیز دنیا میں جو ہے یہ ان نے پیدا کی ہیں، لیکن اس کو جو کوہیجن نہیں رہا گورنمنٹ آف پاکستان کے درمیان، کشمیری ڈائسپورا بھی آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں، وہ یہاں کے ہمارے لیڈر جاتے ہیں تو اپنی برادری کے اپنے علاقے کے لوگوں کو قوم پرست کہتے ہیں یا کشمیری کہتے ہیں، دوسرے جاتے ہیں تو دوسرے کہتے ہیں، ہر ایک اپنی قوم پرستی ہے، یہاں قوم پرستی کشمیر کی کسی نہیں ہے، اپنی قوم پرستی ہے یہ، تو اس لیے ان کا کردار ہے، کوئی شک کی بات نہیں، کوئی شک کی بات نہیں، لیکن یہ میں نے آپ کو کہا کہ جو کوہیجن نہیں ہے، جو ان کی ہم آہنگی نہیں ہے آپس میں، اس نے پھر معاملے کو اس میں ہندوستان کو تقویت دے رہی ہے۔ جسٹس صاحب، آپ کے ذاتی خیال میں کیا قوم پرستوں کو انتخابی سیاست میں لانے اور کشمیریوں کو وسیع تر نمائندگی دینے کے لیے الیکشن قوانین میں
انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے لیے انتخابی سیاست میں موجود سیاسی جماعتیں رائے عامہ معار کرنے کا حوصلہ اور اہلیت رکھتی ہیں؟ دیکھیں، قوم پرست ہو یا کوئی بھی جو ریاستی باشندہ ہے اس کو الیکشن لڑنے کا حق ہے، آئین کے تحت بھی حق ہے، قانون کے تحت بھی حق ہے۔ یہ قوم پرستوں کو مجھے اس بات سے اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں ان کو حق نہیں دیا گیا ہے، ان کو کہاں حق سے روکا گیا ہے؟ ایک شک ہے جس کی وجہ سے وہ ان کا شک اعتراض ہے، کیا دیکھیں، ہم وہ شک دیکھیں نا، اگر وہ شک کو ہٹا دیں تو ٹھیک بات ہے، وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے۔